الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. صدق الله العظيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب كسب الحلال فريضة بعد الفريضة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نہایت ہی قابل قدر مصلیان کرام، محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں اور عزیز ساتھیوں، گزشتہ 2 جمعوں سے سود کے تعلق سے باتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں اور اس کا مقصد بھی آپ کے سامنے واضح کیا گیا ہے کہ ان برائیوں کے تعلق سے باتیں کیوں عرض کی جا رہی ہیں۔ سود کی حرمت اور اسی طرح جتنے بھی حرام طریقے ہیں جس کے ذریعے سے انسان مال کمانے کی کوشش کرتا ہے، ان کی برائیاں، ان کے نقصانات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کھول کر کے بیان فرما دی ہیں تاکہ ہم مسلمان ان برائیوں سے بچ کر کے اپنی زندگی کو گزاریں۔ اور گزشتہ 2 جمعوں میں الحمدللہ بہت ساری اہم باتیں ہمارے سامنے آ چکی ہیں اور الحمدللہ ہم نے ارادہ بھی کیا ہے کہ انشاءاللہ ہر طرح کے غلط طریقوں سے جو پیسے کمائے جاتے ہیں ہم اپنے آپ کو ان سے بچانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہر غلط طریقے سے مال کما کر کے اور اس سلسلے میں کوشش کرنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بات سود اور حرام مال کے تعلق سے آئی ہے تو اس کے بالمقابل حلال مال، حلال طریقے پر مال کمانا، اس تعلق سے بھی بات آ جانا چاہیے، اس کی فضیلت کے تعلق سے بھی بات آ جانی چاہیے، اس کی اہمیت کے تعلق سے بھی بات آ جانی چاہیے۔ گزشتہ جمعہ کو بات یہاں پر ختم ہو چکی تھی وقت ہو جانے کی وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز کے اندر تاثیر رکھی ہے، ہر چیز کی تاثیر ہوتی ہے، عبادتوں کی تاثیر ہوتی ہے، جتنی بھی عبادتیں ہم ادا کرتے ہیں تمام عبادتوں کی تاثیر ہے۔ دنیا کے اندر جتنی چیزوں کو ہم برتتے ہیں ان چیزوں کے اندر بھی اللہ نے تاثیر رکھی ہے۔ گرمی کے اندر انسان باریک کپڑے پہنتا ہے اور ٹھنڈی کے اندر انسان گرم کپڑوں کا استعمال کرتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ باریک کپڑوں کے اندر یہ تاثیر ہے کہ اس سے گرمی نہیں لگے گی، اور اسے معلوم ہے کہ گرم موٹے کپڑے کی یہ تاثیر ہے کہ اس سے ٹھنڈی نہیں لگے گی، ٹھنڈی سے یہ بچاؤ کرے گا۔ تو کپڑوں کے تعلق سے، کھانے پینے کے تعلق سے ہر انسان کو پتہ ہے کہ فلاں چیز کھانے سے انسان کے اندر یہ طاقت بڑھتی ہے، فلاں چیز کھانے سے یہ فائدہ ہوتا ہے، فلاں چیز کے استعمال کرنے سے یہ نقصان ہوتا ہے۔ تو چیزوں کے تعلق سے بھی ہمیں معلوم ہے کہ فلاں چیز کے اندر یہ تاثیر ہے۔ ڈاکٹر حضرات دوائیاں دیتے ہیں تو ان کو یہ بات معلوم ہوتی ہے، انہیں یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ فلاں چیز ملا کر کے فلاں دوا تیار کی گئی ہے، تو اب اس کے اندر یہ تاثیر پیدا ہوئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، اب اس دوا کے استعمال کرنے سے انسان کو یہ فائدہ ہوگا، اس دوا کے استعمال کرنے سے انسان کو یہ فائدہ ہوگا۔ تو چیزوں کے اندر تاثیر ہے اور اس کو ہم لوگ مانتے ہیں، اور مانتے ہی نہیں بلکہ برتتے ہیں، روزانہ کے مشاہدے میں ہماری یہ چیزیں ہیں۔ نقصان دہ چیزوں سے بچتے ہیں، گندی جگہوں سے دور بھاگتے ہیں، صاف ستھری جگہ جا کر کے بیٹھتے ہیں، صاف ستھری جگہ رہنے کی کوشش کرتے ہیں، اچھی آب و ہوا جہاں ہو وہاں جاتے ہیں، جہاں گندی آب و ہوا ہو وہاں سے دور بھاگتے۔ معلوم ہے کہ گندی آب و ہوا کی وجہ سے صحت خراب ہوگی اور اچھی آب و ہوا سے صحت میں بہتری واقع ہوگی۔ تو یہ تمام چیزیں ہم روزانہ مشاہدے میں لاتے ہیں، ہم روزانہ دیکھتے ہیں کہ چیزوں کے اندر اللہ نے تاثیر رکھی ہے۔ تو یہی بات مکمل ہوئی تھی گزشتہ جمعہ کو کہ اسی طرح حلال اور حرام
رزق کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاثیر رکھی ہے۔ حرام رزق کی تاثیر یہ ہے، حرام کمائی کی تاثیر یہ ہے کہ اس سے سب سے پہلا اثر یہ ہوتا ہے کہ جو آدمی حرام میں ملوث ہوتا ہے اس کے دل پر، اس کے قلب پر اندھیرا چھا جاتا ہے۔ نیکی کرنے کا، اچھائی کرنے کا، نیکی کے جذبات اس کے اندر سے ختم ہو جاتے ہیں آہستہ آہستہ، دھیرے دھیرے۔ تو یہ بہت ہی خطرناک قسم کی تاثیر ہے، اور یہ کہہ لیجئے کہ نقصان ہے دنیا کے اندر۔ آخرت کے اندر سود ہو، رشوت ہو، جوا ہو، یا ناجائز طریقے پر کمائے ہوئے کوئی بھی پیسے ہو، اس کے جو نقصانات ہوں گے، گزشتہ جمعہ آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرامین ارشاد فرمائی ہے اس کو سنا۔ آخرت کی خرابیاں اپنی جگہ ہیں اور وہی کیا کم ہے، لیکن دنیا کے اندر بھی سب سے بڑی خرابی یہ ہوتی ہے کہ انسان کا دل بے اطمینان ہو جاتا ہے، انسان کا دل بے سکون ہو جاتا ہے، اور عبادتوں سے اس کا دل اچاٹ ہو جاتا ہے۔ عبادت کا موقع ہو، عبادت کا وقت ہو، تمام چیزیں مہیا ہو، میسر ہو، لیکن انسان عبادت نہیں کر پاتا، اس لیے کہ حرام آمدنی کی آمیزش ہوتی ہے اس کی زندگی کے اندر، اس کے لباس کے اندر، اس کے کھانے پینے کے اندر تاثیر ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت مشہور حدیث ہے کہ کئی لوگ ہوں اور ان کی حالت قابل رحم ہو جائے، یعنی بال پراگندہ ہو، دور دراز سے سفر کر کے آیا ہو، کسی مقدس مقام پر کعبۃ اللہ میں چلا جائے، مسجد نبوی میں چلا جائے، یا اپنے علاقے کی مسجد میں چلا جائے، آدمی بالکل پریشان حال ہو، پراگندہ حال ہو، اور کئی لوگ ہوں، مقدس مقام پر چلا جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب لوگ مل کر کے دعا کرے کہ اللہ ہماری اس ضرورت کو پوری فرما دیجئے، میری اس دعا کو قبول فرما لیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کی پراگندگی، لوگوں کی فقیرانہ اور درویشانہ حالت، اور لوگوں کا مقدس مقام پر کھڑے ہو کر کے دعا کرنا، یہ تمام چیزیں بہت اہم ہیں، لیکن ملبسه حرام ومطعمه حرام وغذي بالحرام، اس کا کھانا حرام ہے، مطعمه حرام وملبسه حرام، اور اس کا لباس بھی حرام ہے، اس کا پینا بھی حرام ہے، وغذي بالحرام، حرام غذا کے ذریعے سے اس کی پرورش ہوئی ہے، فأين يستجاب لذلك، تو اس کی دعا کیسے قبول ہو جائے؟ تو دعا کی قبولیت میں بھی پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ حرام آمدنی اگر انسان حاصل کرنا شروع کر دے تو عبادتوں سے دل اچاٹ ہوتا ہے، اور دوسری خرابی یہ ہوتی ہے کہ آدمی کی دعا ہی قبول نہیں ہوتی۔ بہت دل لگا کر کے اور بہت پیسے خرچ کر کے کعبۃ اللہ چلے گئے، مسجد نبوی چلے گئے، وہاں پہنچ کر کے کعبۃ اللہ کے دیوار کو پکڑ کر کے ملتزم سے چمٹ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں، حجر اسود پر ہاتھ رکھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہیں، مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأين يستجاب لذلك، تو اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ دعا قبول نہیں ہوگی۔ اسی لیے فرمایا کہ اگر آدمی ایک لقمہ حرام کا اپنے منہ کے ذریعے سے پیٹ تک پہنچا لیتا ہے، 40 دنوں تک کی دعاؤں کی قبولیت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ ایک لقمہ، ایک وقت کا کھانا نہیں، ایک دن کا کھانا نہیں، ایک مہینے کا کھانا نہیں، بلکہ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک لقمہ آدمی اپنے منہ کے راستے سے پیٹ میں پہنچاتا ہے، اور اس کی نحوست یہ ہوتی ہے، اس کی خباثت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 40 دنوں تک اس کی دعاؤں کو قبول نہیں فرماتے۔ کیا یہی نقصان کچھ کم ہے؟ اس لیے واقعات ہم پڑھتے ہیں، حجاج ابن یوسف بڑا ظالم بادشاہ اور نیک بادشاہ بھی گزرے ہیں، عجیب قسم کے لوگ پہلے ہوا کرتے تھے۔ ہم جو قرآن کریم پڑھتے ہیں اور اس پر زبر زیر پیش لگے ہوئے ہیں، نقطے لگے ہوئے ہیں، یہ حجاج بن یوسف کا کارنامہ ہے، انہوں نے ہی کروایا ہے، ورنہ عربوں کو اس چیز کی نقطے کی زبر زیر پیش کی ضرورت نہیں ہے، وہ قرآن کو ایسے ہی پڑھتے ہیں۔
ہمارے عجمیوں کے لیے قرآن کو آسان کرنے کے لیے انہوں نے یہ رموز لگوائے، زبر یہ ہے، زیر یہ ہے، پیش یہ ہے، غنہ یہ ہے، مد یہ ہے، تشدید یہ ہے، جزم یہ ہے۔ حجاج ابن یوسف کا یہ کارنامہ، لیکن وقت کا بڑا ظالم ہے، صحابہ کو بھی اس نے چھوڑا نہیں، اس کو قتل کروایا ہے۔ اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ اتنا بڑا ظالم ہونے کے باوجود ایک رات میں 100 رکعت نفل نمازیں ضرور پڑھا کرتا تھا۔ تو ایک طرف عبادتیں ہیں اس کی، ایک طرف یہ کارنامے ہیں، ایک طرف صحابہ کو اس نے قتل کروایا ہے، بڑے بڑے علماء کو اور جید عالموں کو اس نے قتل کروایا ہے، اولیاء کو اور صوفیاء کو انہوں نے قتل کروایا ہے۔ جب وہ بادشاہ بنے تو انہوں نے، مشہور تھا کہ بزرگوں کی، اولیاء اللہ کی ایک جماعت ہے، جب کوئی بادشاہ، کوئی گورنر ظالم بنتا ہے تو وہ اولیاء اللہ کی جماعت بد دعا کرتی ہے تو ظلم کا خاتمہ ہوتا ہے، ظالم کو اللہ ہلاک فرما دیتے ہیں ان کی دعاؤں کے برکت سے۔ اس نے جائزہ لیا اور جتنے اولیاء اللہ کی جماعت تھی، جتنے لوگ اس میں جماعت میں شریک تھے، تمام لوگوں کی یکبارگی انہوں نے دعوت کی۔ تمام اولیاء اللہ کو انہوں نے بلایا اپنے محل میں اور سب کی دعوت کی۔ تمام لوگوں نے ان کی دعوت میں شرکت کی کہ وقت کا بادشاہ ہے۔ جب سب دعوت کھانے سے فارغ ہوئے تو حجاج بن یوسف سامنے آیا اور کہا کہ اب میں ان لوگوں کی بد دعا سے محفوظ ہو گیا، اور کہا، دلیل یہ دی کہ وجہ یہ ہے کہ میں نے ان سب کے پیٹ میں حرام کھانا اور حرام غذا پہنچا دیا ہے، اب اس کی دعا اللہ کے بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ تو یہ نحوست ہے کہ اس وقت کا بادشاہ بھی مستجاب الدعوات اولیاء اللہ کی 1 2 3 کی جماعت نہیں بلکہ کئی لوگوں کی جماعت تھی۔ تمام لوگوں کو انہوں نے حرام غذا کھلایا اور اس کے بعد بے فکر ہو گیا کہ اب ان کی بد دعا سے میں محفوظ ہو گیا، اب میں جو چاہوں گا کروں گا۔ تو حرام غذا کی یہ نحوست ہے۔ اس لیے ہم مسلمانوں کے لیے بہت ضروری ہے، ہمارے اکابرین اور اس وقت علماء کرام جو اللہ والے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، جنہیں امت کی فکر ہے، بار بار متوجہ کر رہے ہیں کہ ہم اپنی مساجد میں اپنے مقتدیوں کو، مصلیان کرام کو یہ بات پہنچائے اور تمام مسلمانوں تک بات بے دھڑک پہنچنی چاہیے اور بغیر کسی تعویل کی پہنچنی چاہیے کہ اپنے آپ کو حرام سے روکے اور حلال کا عادی بنائے۔ حلال رزق کم ہو، اس پر اپنی زندگی گزارنے کا وعدہ کرے، عہد کرے، عزم کرے، اور حرام کسی قدر زیادہ کیوں نہ ہو اس سے اپنے آپ کو بچائے، چاہے اس کے لیے کتنی بھی مشقت اور تکلیف برداشت کرنی پڑے، کیونکہ یہ صرف دنیا کا معاملہ نہیں بلکہ آخرت کا معاملہ ہے۔ دنیا بھی خراب ہوتی ہے اور آخرت بھی خراب انسان کر بیٹھتا ہے حرام آمدنی کی وجہ سے، حرام غذا کی وجہ سے۔ اس لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے، اللہم قنعنی بما رزقتنی وبارکنی فیہ، اے اللہ جتنا ملے اس میں ہمیں قناعت نصیب فرما اور اس میں برکت عطا فرما۔ ابھی ہم وضو کر کے آئے ہیں، کیا دعا سکھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب وضو سے فارغ ہو جاؤ تو دعا کرو، اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میرے گناہ کو معاف فرما دو، ووسع لی داری، اے اللہ میرے گھر کو کشادہ کر دیجیے، وبارک لی فی رزقی، اور اے اللہ میرے رزق میں برکت عطا فرمائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا نہیں سکھائی وکفر لی فی رزقی، اے اللہ میرے رزق میں کثرت عطا فرمائیے، زیادتی عطا فرمائے، بلکہ موقع ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موقع کے اوپر جو دعا سکھلا رہے ہیں وہ یہ سکھلا رہے ہیں کہ میری امت یہ دعا مانگے کہ اللہ میرے رزق میں برکت عطا فرما، میرے رزق میں زیادتی مت عطا فرما۔ اس کی دعا نہیں ہے، یہ الگ بات ہے کہ زیادتی بھی بہتر ہے، لیکن زیادتی سے کہیں زیادہ اہم یہ ہے کہ آدمی کے رزق میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ میں نے گزشتہ جمعہ کہا بھی کہ برکت کی تعریف علماء نے کی ہے، قلیل المال کثیر النفع، مال کم ہو نفع بہت زیادہ ہو، اور بے برکتی کی تعریف کی ہے علماء نے کہ کثیر المال قلیل النفع، مال بہت زیادہ ہو نفع بہت کم ہو۔ میں نے گزشتہ جمعہ مثالیں بھی آپ کے سامنے پیش کی۔ تو
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات سکھلائی ہے کہ ہم حرام سے اپنے آپ کو بچائیں اور حلال کا اپنے آپ کو عادی بنائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کے اندر 3 صفتیں آ جائے وہ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ فرمایا من اکل طیبا، سب سے پہلی بات جو فرمائی وہ یہی بیان فرمائی کہ جو حلال رزق کھائے، من اکل طیبا۔ دوسری بات فرمائی وعمل فی سنتی، اور میری سنت پر عمل کرے، وامن الناس بوائقہ، لوگ اس کی شرارت سے محفوظ رہے، فرمایا دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ 3 کام، حلال رزق کھائے، سنتوں پر عمل کرے اور اپنی شرارت سے لوگوں کو محفوظ رکھے، آپ سے مجھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ فرمایا یہ 3 عادتیں اور 3 خصلتیں ایسی ہیں کہ انسان کو ڈائریکٹ جنت میں پہنچائے گی، دخل الجنہ، آدمی جنت میں داخل ہو جائے۔ کوئی معمولی بات ہے، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ پہلی چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے وہ حلال رزق کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ تبارک و تعالیٰ پاکیزہ ہے اور پاکیزہ چیز کو ہی قبول فرماتے ہیں۔ وامر المؤمنین بما امر به المرسلین یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اور ایمان والوں کو بھی اللہ وہی حکم دیتے ہیں جو اپنے رسولوں کو حکم دیا کہ اے رسولو پاکیزہ رزق کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، علماء نے لکھا ہے کہ اللہ نے یہ بیان فرمایا کہ اے رسولو پاکیزہ رزق کھاؤ اور نیک عمل کرو، یعنی پہلے پاکیزہ رزق کھانے کا حکم رسولوں کو اللہ نے دیا اور اس کے بعد نیک عمل کرنے کی بات بیان فرمائی۔ معلوم یہ ہوا کہ آدمی کے نیک عمل اور پاکیزہ رزق کے درمیان بالکل تعلق لازم و ملزوم کا ہے۔ پاکیزہ رزق ہوگا تو نیک اعمال کی توفیق ہوگی، پاکیزہ رزق نہیں ہوگا تو نیک اعمال کی توفیق نہیں ہوگی۔ پاکیزہ رزق کے ساتھ نیک اعمال کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوڑ دیا ہے۔ تو اس لیے حلال رزق کی جستجو کرنا، اللہ کے نبی میں نے حدیث پڑھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، حلال رزق کا طلب کرنا فرائض کی ادائیگی کے بعد ایک اہم فریضہ ہے، بہت اہم اصول زندگی گزارنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اسی ایک حدیث کو اگر ہم سمجھ لیں تو انشاءاللہ آج کا ہمارا بیٹھنا بہت مبارک ہو جائے گا اور فائدے سے خالی نہیں رہے گا۔ کیا اہم بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی؟ فرمایا فرائض کی ادائیگی کے بعد حلال رزق کا طلب کرنا یہ بھی اہم فریضہ ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، قربانی، ذکر و اذکار، تلاوت، یہ تمام کام کرنے کے بعد انسان حلال رزق کی جستجو کرے، طلب کرے، یہ فرائض میں داخل ہے۔ اگر کوئی آدمی کوشش نہیں کرتا ہے اور ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیٹھ کر کے زندگی گزارتا ہے وہ اللہ کے نزدیک گنہگار ہے۔ چاہے آدمی رزق کمانے کے لیے تجارت کرے، چاہے کھیتی باڑی کرے، چاہے ملازمت کرے، چاہے کاشتکاری کرے، کچھ بھی کرے لیکن حلال طریقہ اپنا ہے۔ جتنے انبیاء کرام علیہ السلام اس دنیا میں آئے ہیں انہوں نے رزق کی حصول کے لیے جد و جہد کی ہے، کوشش کی ہے۔ آدم علیہ السلام نے کھیتی باڑی کی ہے، سنتے رہتے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے، داؤد علیہ السلام نے، سلیمان علیہ السلام نے، خود ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بزرگوں تجارت بھی کی ہے اور ملازمت بھی کی ہے، بکریاں چڑھائی۔ آپ نے خود فرمایا کہ میں بچپن میں اجیاد کے پہاڑوں پر جایا کرتا تھا اور بکریاں چرایا کرتا تھا۔ خود دائی حلیمہ کے یہاں جب آپ دودھ پیتے تھے تو اپنی بہن کے ساتھ جایا کرتے تھے، آپ کی بہن بکریاں چراتی تھی تو آپ بھی ان کے ساتھ ہوا کرتے تھے۔ اس کے بعد آپ نے ملازمت کے طور پر بھی بکریاں چرائی، اپنی بکریاں بھی چرائی، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح سے پہلے ان کے ملازمت کے طور پر، ان کے ملازم بن کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام کا تجارتی سفر کیا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اپنا مال لے کر کے سفر کیا ہے۔ مدینہ منورہ جانے کے بعد آپ نے کھیتی باڑی بھی کی ہے، آپ نے کھجور کے درخت وغیرہ لگوائے ہیں۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت بھی کی ہے، ملازمت بھی کی ہے، بکریاں بھی چرائی ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے، اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ کوئی آدمی ملازمت کرے اور دل میں یہ نیت کر لے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ملازمت ہے، تو اتباع سنت کا بھی ثواب ملے گا اور حلال رزق کمانے کی کوشش کرنے کا بھی ثواب ملے گا۔ وہ بڑی غلط فہمی ہوتی ہے، ہم نے دین کو اور دنیا کو الگ الگ کر دیا ہے۔ اہم بات میں عرض کرنے جا رہا ہوں، علماء نے لکھا ہے کہ ہم نے دین کو اور دنیا کو الگ الگ کر دیا کہ دیندار یہ ہے، دینداری کے اعمال یہ ہے، دنیا داری یہ ہے اور دنیا داری کے اعمال یہ ہے۔ شریعت میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، جو دنیا ہے وہی دین ہے اور جو دین ہے وہی دنیا ہے۔ اب کیا کریں گے؟ دین کو ہی اگر صحیح طریقے پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزار دیتے ہیں، دنیا ہی کماتے ہیں، دنیا کے ہی کاروبار کرتے ہیں، اسی سے ہماری آخرت بنے گی، ہمارے دین میں ترقی ہوگی۔ بہت اہم بات ہے، اللہ کرے کہ یہ بات مجھے بھی سمجھ میں آئے، آپ کو بھی سمجھ میں آئے کہ دنیا ہی دین ہے۔ جو بات آپ کو کوئی اور بتلائے اور کسی اور طریقے سے آپ تک پہنچے، آپ اس کو سمجھیے۔ اور جو بات میں بزرگوں کے حوالے سے نقل کر رہا ہوں، علماء کرام کے حوالے سے نقل کر رہا ہوں، بہت اہم بات ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ مال و دولت تو گندگی ہے اور یہ ہے وہ ہے، دنیا میں گھسنا انسان کو بہکا دیتا ہے۔ نہیں، دین ہی دنیا ہے اور دنیا ہی دین ہے۔ آپ استنجا کریں، یہ بھی دنیا ہے، اگر یہ دنیا ہے تو یہ دین بھی ہے۔ آپ کھانا کھائیں، یہ دنیا ہے اور دنیا ہے تو دین بھی ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ نیت ہماری آخرت کی طرف ہو جائے، کھانا کھانے میں، تجارت کرنے میں، استنجا کرنے میں۔ اور اگر دین کا کام بھی کر رہے ہیں لیکن نیت درست نہیں ہے تو دین کا کام بھی دنیا بن جاتا ہے۔ آپ مسجد تعمیر کروا دیجئے، آپ کوئی بھی بڑے سے بڑے کارنامے انجام دے دیجئے، صدقہ و خیرات کر دیجئے، اسپتال بنا دیجئے، کچھ بھی کام کر جائیے، لیکن مقصد دکھلاوا ہے، ریاکاری ہے، تو بڑا دین کا کام آپ نے کر رکھا ہے دنیا والوں کے نظر میں، لیکن اللہ کے یہاں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اور آپ دکان پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کاروبار کر رہے ہیں، آپ تجارت کر رہے ہیں، مقصد یہ ہے کہ یہ حلال طریقے پر کما کر کے اپنی زندگی صحیح طریقے پر گزاروں گا، کسی کا محتاج نہیں بنوں گا، اور جو کچھ ہو سکے گا دوسروں کی مدد کروں گا، کار خیر میں شرکت کروں گا۔ تو تجارت کرنا، ملازمت کرنا، دوڑنا، بھاگنا، یہ تمام کی تمام چیزیں دین ہیں۔ صاف بالکل بات ہے کہ دین جو ہے وہی دنیا ہے، جو دنیا ہے وہ دین ہے۔ ہم زندگی ایسی گزارے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا ہے، اس طریقے پر ہم زندگی گزار لیں گے، ہماری دنیا بھی سہولت کے ساتھ گزرتی چلی جائے گی اور ہمارا آخرت بھی بنتا چلا جائے گا۔ آخرت میں بھی ہم کامیاب ہو جائیں گے اور دنیا بھی ہماری سکون کے ساتھ گزر جائے گی۔ تو اس لیے حلال مال کمائے انسان، لیکن حلال طریقے پر۔ جو بہت مشہور حدیث ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی 5 چیزوں کے بارے میں سوال کریں گے۔ عن عمرہ فیما افنا، عمر کہاں ختم کی، وعن شبابہ فیما ابلا، جوانی کہاں لگائی، وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، مال کے بارے میں سوال ہوگا کہ مال کہاں سے کمایا اور کیسے خرچ کیا۔ مال کے بارے میں 2 سوال اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے، یعنی آمد کے بارے میں بھی سوال ہوگا، رفت کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ یہ شریعت اسلامیہ ہمیں آزاد نہیں چھوڑتی کہ کیسے بھی آنے دو، کما لو اور کیسے بھی کہیں بھی خرچ کر دو، نہیں، مال اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ مال بہت اہم چیز ہے، بہت بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اگر مال کو صحیح طریقے پر خرچ کیا جائے اور اگر مال کو صحیح طریقے پر خرچ نہ کیا جائے تو مال انسان کے لیے وبال بن جاتا ہے۔ تو مال انسان کے لیے اللہ کی بڑی نعمت ہے، اگر صحیح طریقے پر استعمال کرے، اور اگر صحیح طریقے پر انسان مال کو استعمال نہ کرے تو انسان کے لیے وہ مال وبال بن جاتے ہیں۔ تو حلال طریقے پر مال کو استعمال کرنا، حلال طریقے پر مال کو خرچ کرنا، یہ بہت اہم ہے۔ ملنا اتنا ہی ہے جتنا اللہ نے مقدر کر دیا ہے۔ عربی کا مشہور مقولہ ہے النصیب یصیب، جتنا مقدر میں ہے اتنا تمہیں پہنچ کر کے رہے گا۔ تم کہیں بھی چلے جاؤ، کچھ بھی کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مقدر میں لکھ دیا ہے وہ تمہیں پہنچ کر کے رہے گا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوشش مت کرو، کوشش اور جستجو کرو، جو نصیب میں ہے، جو مقدر میں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ تمہیں پہنچا کر کے رہیں گے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ زندگی کا مقصد جو ہے وہ اللہ کی بندگی، مقصد زندگی ہمارے ذمے ہے، آپ کے ذمے ہے، اور روزی دینا، ہماری کفالت کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذمہ داری۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر کوئی دوڑنے والا اور رینگنے والا جانور ایسا نہیں ہے جس کے رزق کی ذمہ داری اللہ نے نہ دے رکھی ہو۔ تو عبادت کی ذمہ داری، اللہ کو خوش کرنے کی ذمہ داری، اللہ کو راضی کرنے کی ذمہ داری یہ ہماری ہے، اور رزق کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے لی ہے۔ جس طرح پرندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ رزق دیتے ہیں، جس طرح چوپایوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ رزق دیتے ہیں، اس طرح رزق دینے کا ہم سے وعدہ نہیں فرمایا، ہمیں کہا کوشش کرو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ دیں گے ضرور۔ گناہوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سارے احوال انسانوں کے اوپر طاری کرتے ہیں، لیکن گناہوں کی وجہ سے اللہ رزق بند نہیں کرتے، رزق دیتے ہیں۔ اس لیے کتنا بھی کوئی گنہگار ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو رزق کو بند نہیں فرماتے، رزق دیتے رہتے ہیں، لیکن اس کا وبال بعد میں اس کو مل رہا ہے۔ لیکن بزرگوں، بات یہی عرض کر دینی ہے کہ جتنا بھی ہم دنیا کے اندر کوشش کریں گے، حلال طریقے پر کمائیں گے اور اس کو صحیح طریقے پر خرچ کریں گے، یہ ہماری آخرت میں ترقی کا ذریعہ بنے گا۔ اور اگر اس کو غلط طریقے پر کمائیں گے اور غلط طریقے پر خرچ کریں گے تو یہ ہماری آخرت میں بھی رسوائی کا ذریعہ بنے گا، دنیا میں بھی رسوائی کا ذریعہ بنے گا۔ اور ایسی رسوائی کا ذریعہ بنتا ہے کہ بسا اوقات انسان سر اٹھانے کے قابل نہیں رہتا دنیا کے اندر بھی، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو معاملہ فرمائیں گے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ یوں اللہ نے حلال کے متعدد راستے بنائے ہیں، کئی راستے ہیں حلال طریقے کے، وہ اپنائے ہم، حلال طریقے میں خوب کوشش کریں، حلال طریقے میں خوب جستجو کریں، لیکن حرام طریقے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ جو حرام مال ہم کماتے ہیں اور حرام طریقے سے کماتے ہیں وہ اصل میں مال نہیں ہوتے، وہ آگ ہوتے ہیں، انگارے ہوتے ہیں۔ الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ یہ نہ گمان کریں کہ وہ مال کھا رہے ہیں، وہ اپنے پیٹ کے اندر انگارے بھر رہے ہیں۔ تو مال حرام طریقے پر استعمال کرنا، یہ کمانا، یہ مال اپنے ہاتھ میں لینا نہیں ہے، مال اپنے پیٹ میں داخل کرنا نہیں ہے، اس مال کا کپڑا خریدنا نہیں ہے، بلکہ حرام طریقے پر جو ہم مال کما رہے ہیں اور استعمال کر رہے ہیں، آپ یقین جانیے کہ وہ مال نہیں، وہ انگارے ہیں آپ کے جو اپنے پیٹوں کے اندر داخل کر رہے ہیں، یہ لباس کی صورت میں اپنے کپڑوں پہ پہن رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ آدمی اتنی عبادت کرے کہ اس کی کمر ٹیڑھی ہو جائے، اور اتنے روزے رکھے کہ وہ تانت کی طرح کمزور ہو جائے، لیکن وہ حرام کاموں میں ملوث ہے، حرام غذا استعمال کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں نہ اس کا روزہ قبول ہے نہ اس کی نمازیں قبول ہیں۔ کتنی اہم بات ہے کہ آدمی اتنی عبادت کر رہا ہے، اتنی نفلیں پڑھ رہا ہے کہ اس کی کمر جھک جائے، اور روزے اتنے رکھ رہے ہیں کہ دھاگے کی طرح وہ کمزور ہو گیا، باریک ہو گیا۔ فرمایا اس کے روزے بھی ضائع ہو گئے اور اس کی نمازیں بھی ضائع ہو گئی، اس لیے کہ وہ حرام مال اور حرام کاموں میں ملوث تھا، حلال ذریعے پر آمدنی کمایا کرتا تھا۔ تو بہت ہی بنیادی چیز ہے یہ حلال اور حرام کی تمیز کرنا اور حلال اور حرام کے درمیان فرق پیدا کرنا۔ آج میں اس لیے باتیں عرض کر دے رہا ہوں، آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ گزشتہ 3 جمعوں سے میں اسی عنوان کو لے کر کے آپ کے سامنے آ رہا ہوں، باتیں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ بزرگوں، مجھے پتہ ہے، آپ کو بھی معلوم ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگ بچنے کی کوشش کرتے ہیں حلال سے، حرام سے، لیکن جیسی احتیاط ہونی چاہیے ویسی احتیاط نہیں ہوتی، اور جس قدر احتیاط کرنا چاہیے اس قدر ہم احتیاط نہیں کرتے ہیں۔ یہ باتیں جب ہماری کانوں سے ٹکرائے گی، نمازوں کے بارے میں ہم بہت سنتے ہیں، روزوں کے بارے میں سن لیتے ہیں، رمضان کے مہینے میں حج کا موسم آتا ہے تو حج کے بارے میں سن لیتے ہیں، ابھی ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوگا، آپ خوب سنیں گے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، لیکن یہ بنیادی باتیں جس کا تعلق ہماری عبادتوں سے ہے اور جس پر تمام عبادتوں کی بنیاد رکھی جاتی ہے، اگر یہ حلال رزق ہی نہیں ہے اور حرام رزق کے ذریعے سے ہم تمام کاموں کو انجام دے رہے ہیں، حرام رزق سے مسجد بنا رہے ہیں، حرام رزق سے حرام آمدنی سے مدرسے بنا رہے ہیں، حرام آمدنی کو کھا کر کے ہم نمازوں کو ادا کرنے کے لیے آ رہے ہیں، حرام کمائی کے کپڑے پہن کر کے ہم نماز ادا کر رہے ہیں، شب برات میں صلاۃ التسبیح پڑھ رہے ہیں، اور نہ جانے کئی
कैसी कैसी इबादतें कर रहे हैं। फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कुछ भी कर जाओ अगर हलाल रिस्क नहीं है, कितनी भी इबादत कर जाओ। और आपके शागिर्द हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने साफ वादे कर दिया कि तुम ताँत की तरह सिकुड़ जाओ और तुम्हारी कमर नमाज पढ़ने की वजह से झुक जाए, लेकिन तुम हराम रिस्क से अपने आप को नहीं बचाते हो, तो तुम्हारी इबादत की अल्लाह तबारक व तआला को कोई ज़रूरत नहीं है। अल्लाह तुम्हारी इबादत को तुम्हारे मुंह पर मार देंगे, तकलीफ में मुब्तला होगे, वक्त गुजारोगे और अपने औकात को फारिग करोगे। कहते हैं, आखिरी बात आज कर दूँ, कहते हैं कि इब्लीस अपने साथियों से कहते हैं, जब कोई नौजवान या कोई आदमी इबादत करने के लिए लग जाता है, इबादतों में लगता है और इबादत अपनी आदत बना लेता है, तो इब्लीस कहता है फंजुरू ऐना मतअमहु, देखो ज़रा इसका खाना कैसा है, इसका लिबास कैसा है, इसका पीना कैसा है। तो उसके जो शागिर्द होते हैं, इब्लीस के छोटे छोटे शयातीन होते हैं, वो देखते हैं, वो कहते हैं कि इबादत तो ये कर रहा है लेकिन कुछ आमदनी इसकी हराम की है। तो इब्लीस अपने शागिर्दों से कहता है कि बस मुतमईन हो जाओ, इसको इबादत करने दो, थकने दो, एक दिन थक करके इबादत से मुंह मोड़ करके भाग जाएगा, इसकी इबादत कोई काम नहीं करेगी, इसलिए कि इसका खाना, इसका पीना हराम है। तो ये बहुत अहम और बुनियादी बात है जिसकी तरफ मैंने कोशिश दिलाने की, जिसकी तरफ तवज्जो दिलाने की मैंने कोशिश की है। अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक नसीब फरमाए, आप तमामी हज़रात को अमल की तौफीक नसीब फरमाए, तमाम उम्मत मुस्लिमा को अल्लाह तबारक व तआला हराम से बच करके हलाल रिज़्क़ इख्तियार करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।